السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کا تیسرا سال اور غزوہ احد کی بات ہم کر رہے ہیں کہ غزوہ احد میں جنگ کی ابتدا پھر کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ قریش کے جو کافر تھے، کفار قریش کی جو عورتیں تھیں، یہ دف بجا بجا کر ایسے شعر گاتی ہوئی آگے بڑھی جس میں جنگ بدر کے جو ان کے قتل ہونے والوں کے ماتم اور ان کے خون کا جذبہ لینے کا، ان کے خون کا انتقام لینے کا جوش وغیرہ دلا رہی تھی۔ اور جو کافروں کے اس فوج کا جو بڑا لیڈر تھا ابو سفیان، اس کی بیوی ہند جو تھی، یہ آگے آگے اور اس کے پیچھے کفار قریش کی بڑے بڑے گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ تھیں، اور یہ سب مل کر اشعار گا رہے تھے، کئی طرح کے اشعار۔ جیسے عربی کے اندر یہاں ایک ملتا ہے کہ نحن بنات طارق نمشی علی النمارق، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قرینوں پر چلنے والی ہیں۔ ان تقبلوا نعانک او تدبروا نفارق، اگر تم بڑھ کر آگے لڑو گے ہم تم سے گلے ملے گی، پیچھے ہٹ جاؤ گے تو ہم تم سے بھی الگ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کافروں کی صفوں میں سے ایک سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا نا، وہ ابو عامر منافق، ابو عامر فاسق تھا۔ اب وہ تھا کون؟ اصل میں وہ پہلے مدینے کا رہنے والا تھا۔ وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس کی عبادت پر مدینے والے اس کو راہب کہتے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام فاسق رکھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلے کا سردار تھا اور وہ مدینے میں بڑا مقبول تھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے تو یہ شخص حسد کی وجہ سے جل بھن کر نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگا اور مدینے سے نکل کر مکے چلا گیا، اور مکے والوں کو نبی پاک علیہ السلام سے جنگ کرنے پر ایگری کیا۔ اب اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جو ہے نا جب مجھے دیکھے گی تو نعوذ باللہ اپنے رسول نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ دے گی۔ تو اس نے میدان میں نکل کر انصاری یعنی مدینے والے جو انصار تھے ان کو کہا کہ کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے کہا، چلا کر کہا، ہاں ہاں اوے فاسق، ہم تجھے خوب پہچانتے ہیں، ہائے ہائے خدا تجھے ذلیل و خوار کرے۔ ابو عامر اپنے لیے یہ فاسق کے الفاظ سن کر تو تل ملا گیا، غصے میں آ کر کہنے لگا، افسوس میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی ہے۔ اب وہ کافروں کی ایک ٹولی کے ساتھ آیا اور مسلمانوں پر تیر پھینکنے لگا، اور اس کے جواب میں اسی کے انصار مدینے والوں نے انہوں نے بھی تیر اندازی کی، اور وہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان سے بھاگ گئے۔ اب کافروں کے لشکر کا جو علمبردار تھا، یعنی جو جھنڈا اٹھانے والے تھا، وہ طلحہ بن ابو طلحہ، یہ صف سے نکلا اور میدان میں آیا، کہنے لگا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا بات سن کر مولا علی میرے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر مولا علی نے اپنی تلوار ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ کے رکھ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا، اور اسی وقت شیر خدا نے منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر دھڑ سے الگ کیوں نہ کیا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا نا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی، اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم آ گئی، اس لیے میں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد طلحہ کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن ابو طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ، یہ جو ہے آیا، اور حضرت امیر حمزہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں تلوار نکل آئی، اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور وار کیا کہ تلوار جو ہے ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے منہ سے، حضرت امیر حمزہ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد عام جنگ کے معاملات شروع ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔